الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على خير البرى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافر البرى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله للصدق والصفا واصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشریف الغوث الاعظم. اسٹیج پر تشریف فرما نگران اجلاس حضرت انیس ملت مد ظلہ العالی، اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی معزز و مکرم علماء کرام، ثناخان ذی احترام، بزرگان ملت، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھی، آج کا ہمارا یہ اجلاس، آج کی ہماری مجلس، آج کی ہماری محفل ہم نے ڈیڈیکیٹ کی ہے. آپ تمام حضرات جانتے ہیں آج کے اس اجلاس کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ تحفظ ناموس رسالت ہے. عزیزان گرامی قدر، چند بنیادی باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں بطور سعادت عرض کرنے کے بعد میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. عزیز دوستو، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ کس کو کہتے ہیں؟ تحفظ کہتے ہیں پروٹیکشن کو. تحفظ کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن. ناموس کس کو کہتے ہیں؟ ناموس کہتے ہیں عزت کو. رسالت یعنی پیغمبری. عزیزان گرامی قدر، اس کو اگر آپ سیدھے سادے الفاظ میں بولیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی حفاظت، حضور پاک علیہ السلام کی عزت کی حفاظت. عزیز دوستو، یہ آج کے جلسے کا عنوان ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ عنوان، اس عنوان پر جلسہ کرنے کی اچانک ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو عزیز دوستو، ہندوستان جو ہمارا ملک ہے، یہ ہندوستان ہمیشہ محبتوں کا اور گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ رہا ہے، اور اس ہندوستان کے ماحول کی حفاظت کی خاطر ایک سسٹم یہاں پر رائج کیا گیا کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی مذہب کے پیشوا کے خلاف کچھ نہیں بولے گا. عزیزان گرامی قدر، مسلمانوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہندوؤں کے مذہبی پیشواؤں کے خلاف کچھ بولے. مسلمانوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ عیسائیوں کے مذہبی پیشواؤں کے خلاف کچھ بولے. ہمیں حق نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، اسی طرح مسلمانوں کو حق نہیں پہنچتا کہ سکھوں کے پیشواؤں کے خلاف کچھ بولے. ان کے وہ ریسپیکٹڈ لوگ ہیں تو ان کے پاس ان کا احترام ہے. عزیزان گرامی قدر، اسی طرح سکھ مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں کے خلاف نہیں بول سکتے، اور پھر سکھ ہندوؤں کے مذہبی پیشواؤں کے خلاف نہیں بول سکتے. یہ ایک باضابطہ قانون ہے کہ ایک دوسرے کے مذہبی پیشواؤں کے خلاف کچھ نہ بولا جائے. عزیز دوستوں، مگر چند دنوں سے ہندوستان میں ایک سلسلہ چل پڑا ہے. وہ سلسلہ کیا ہے؟ وہ سلسلہ انتہائی مذموم ہے، انتہائی برا ہے. عزیزان گرامی قدر، وہ سلسلہ کیا ہے؟ وہ سلسلہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مسلمانوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر اہمیت رکھتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ اتنے مسلمان بیٹھے ہیں، جتنے مسلمان بیٹھے ہیں ان میں نیک بھی ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، جاہل بھی ہوں گے، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، ان پڑھ بھی ہوں گے. مسلمانوں کی الگ الگ حیثیتیں ہیں، نوجوان بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، الگ الگ عمروں سے تعلق رکھنے والے، الگ الگ فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، جابس کرنے والے، کاروبار کرنے والے، الگ الگ قسم کے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے. مگر ایک چیز پوری دنیا کے سارے مسلمانوں میں مشترک ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ پوری دنیا کے سارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. علم کسی کے پاس ہے تو نہیں ہے، عمل کسی کے پاس ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے، تقویٰ کسی کے پاس ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ خوبیاں کسی کسی کے پاس ہوتی ہیں، مگر ایک جذبہ ایسا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بوڑھوں میں بھی ہے، وہ مسلمانوں کے جوانوں میں بھی ہے، وہ مسلمانوں کے بچوں میں
بھی ہے، وہ مسلمانوں کے عالموں میں بھی ہے، وہ مسلمانوں کے جاہلوں میں بھی ہے، وہ مسلمانوں کے پڑھے لکھے طبقات میں بھی ہے، وہ مسلمانوں کے ان پڑھ طبقات میں بھی ہے، وہ مسلمان مردوں میں بھی ہے، وہ مسلمان عورتوں میں بھی ہے۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ جذبہ یہ ہے کہ مسلمان سب برداشت کر سکتے ہیں، اپنے سرکار کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے آج کی محفل سجائی گئی۔ عزیز دوستو، مسلمانوں کا اپنے سرکار سے تعلق ایسا ہے، آپ بولیں گے ایک مجلس میں، ایک محفل میں، ایک مسجد میں آپ محفل سجا کر بیٹھ جائیں، کیا ہوگا؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ تو نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں ہمارا جلسہ، ہماری محفل سے کس پر کیا فرق پڑنے والا ہے، مگر عزیزان گرامی قدر، قیامت کے دن اللہ رب العزت اگر پوچھے میرے حبیب کے خلاف گستاخیاں کی جا رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ ہم اتنا تو عرض کر سکتے ہیں، مولا ہماری طاقت کے مطابق ہم نے کچھ نہیں کیا، مگر تیرے مصطفیٰ کی محفل ہم نے سجائی، تیرے حبیب کی شانیں ہم نے بیان کی، اور اے پروردگار، ہر اس شخص سے ہم نے بیزارگی کا اظہار کیا جو تیرے حبیب کی بارگاہ میں بے ادبی کیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ محفل آپ سمجھیں کہ ہماری نجات کا ضامن ہے، اس واسطے کہ ہم اپنے سرکار کی خاطر جمائیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ مقصد انتہائی پاکیزہ کہ دنیا کو پر یہ واضح کیا جائے کہ ہم اپنے سرکار سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کتنا پیار کرتے ہیں عزیزان گرامی قدر؟ اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو اپنے سرکار سے پیار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ماں باپ بہت پیار کرتے ہیں ہم اپنے ماں باپ سے، مگر سرکار سے بڑھ کر نہیں کرتے۔ آبا و اجداد، ہم بہت پیار کرتے ہیں اپنے آبا و اجداد سے، مگر سرکار سے بڑھ کر نہیں کرتے۔ پیران طریقت، ہم بہت محبت کرتے ہیں اپنے پیروں سے، مگر سرکار سے بڑھ کر نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی قدر، بات سرکار کا امپورٹنس اتنا کیوں ہے؟ میرے دوستو، حضور ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری محبتوں کے نظام قائم ہیں۔ میرے دوستو، اگر حضور کو ہٹا دے تو پھر کچھ نہیں رہتا۔ عزیز دوستو، یہ جتنی محبتیں قائم ہیں، محبتوں کا جتنا نظام قائم ہے، اور یہ رشتے محبتوں کے قائم ہیں، وہ ایک ذات کی وجہ سے قائم ہیں، وہ ذات ہمارے سرکار کی ذات مبارکہ ہے۔ میرے دوستو، سرکار ہی کی وجہ سے اہل بیت سے بھی پیار ہے، سرکار ہی کی وجہ سے صحابہ سے بھی پیار ہے، سرکار ہی کی وجہ سے اولیاء امت محمدیہ سے بھی پیار ہے، سرکار ہی کی وجہ سے مشائخ سے بھی پیار ہے، سرکار ہی کی وجہ سے سادات سے بھی پیار ہے، سرکار ہی کی وجہ سے عزیزان گرامی قدر خانقاہوں سے بھی پیار ہے، سرکار ہی کی وجہ سے میرے دوستو جتنی محبتوں کے رشتے قائم ہیں، وہ سارے کے سارے رشتے ایک ذات پر قائم ہیں، اس ذات کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، میں صحیح کہہ رہا کہ نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل اس بات سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ قائل ہیں۔ عزیز دوستو، یہ بات طے شدہ ہے، عزیزان گرامی قدر، یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہندوستان میں ایسا ماحول کیوں بن رہا ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ کس کی نظر لگ گئی ہندوستان کو، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے بھی مذہبی پیشوا کو جو چاہے بولیں۔ اور عزیز دوستو، جس ہستی کے خلاف زبان کھولی جا رہی ہے، وہ ہستی کیسی ہستی ہے؟ میرے دوستو، وہ پیدا ہوئے مکے میں، بڑے ہوئے مکے میں، عزیزان گرامی قدر کوہ صفا پر وہ کھڑے ہوئے 40 سال کی عمر مبارک میں۔ عزیزان گرامی قدر، جب وہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، پورا مکہ آ کر جمع ہو گیا، اور رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا، لوگو تم میرے بارے میں کیا بولتے ہو؟ سارے مکے نے ایک آواز میں کہا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ پورے مکے کے لوگوں نے بیک آواز اس بات کی گواہی دی کہ سرکار، ہم آپ کی شخصیت کے قائل ہیں، ہم آپ کے کردار کے قائل ہیں، ہم آپ کی سیرت کے قائل ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے نام اور اسلام کی سچائی کے طور پر جس ذات کو پیش فرمایا اور جس معجزے کو پیش فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ رسول ہیں، گواہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، میرے حبیب آپ کہہ دیں، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے اس سے قبل تمہارے درمیان یہ پوری زندگی اپنی گزار دی ہے، افلا تعقلون، کیا میری زندگی کے شب و روز تمہارے سمجھنے کے لیے کافی نہیں کہ میں سچا رسول ہوں؟ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ علیہ السلام کی ہستی مبارک وہ ہے۔ آپ دیکھیں، پھر مکے میں حضور کی دشمنیاں شروع ہوئی، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، حضور پر پتھر برسائے گئے، رسول پاک علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر اجڑی لا کر ڈالی گئی، حضور پاک علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یہ سب کچھ ہوا، مگر پورے مکے میں ایک ایسا شخص آپ نہیں بتا سکتے جو یہ کہے کہ حضور کے کردار میں کوئی خرابی ہے،
عزیزان گرامی قدر، ہمارے سرکار کا کردار ایسا پاکیزہ ہے کہ جان کے دشمن بھی امانت رکھنے کا معاملہ آتا تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضری لگایا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، وہ جان کے دشمن تھے مگر ان کو بھروسہ تھا تو رسول اللہ علیہ السلام کی ہستی مبارک پر کیوں؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا، کیوں یہ لوگ لا کر امانت رسول اللہ کے پاس رکھتے تھے جبکہ وہ دین کے مخالف تھے، حضور کے مشن کے مخالف تھے، حضور کی تبلیغ کے مخالف تھے، رسول اللہ کی دعوت کے مخالف تھے۔ امانتیں رکھنے کا موقع آتا وہ لا کر امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھواتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسا کیوں تھا؟ عزیز دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ مکے کے لوگ حضور کی دعوت کے مخالف تھے، حضور کے کردار کے مخالف نہیں تھے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ سچے اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال ہیں، امانت دار اگر کوئی ہے تو وہ عبداللہ کے لخت جگر ہیں، پاکیزہ کردار کی حامل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ان کو پتہ تھا، ان کو علم تھا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، 53 سال مکے کی زندگی کی طرف آپ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ کسی مکے کے کافر نے یہ کہا ہو کہ حضور کے کردار میں کوئی عیب ہے، حضور کی سیرت میں کوئی کجی ہے، حضور کے کیریکٹر میں کوئی خرابی ہے؟ میرے دوستو، آپ نہیں بتا سکتے۔ حضور پاک مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ گئے، فوجیں آئیں، حملے ہوئے، جنگ بدر ہوئی اور غزوہ احد ہوا، غزوات کا سلسلہ چلتا رہا، مگر میرے دوستو کوئی بندہ ایسا اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا جو کہہ سکے کہ رسول اللہ کے کردار میں کوئی خرابی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو خرابیوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کے کردار میں، ان کے کیریکٹر میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، ایسی پاکیزہ ہستی کے بارے میں زبان دراز کرنا یہ کس قدر بری بات ہے، یہ کس قدر معیوب بات ہے۔ آپ بولیں گے یہ سب کچھ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ اس واسطے آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ بے ادبیوں کا سلسلہ یہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ کوئی غیر مسلم بولے الگ ہے، مسلمان نام کے ساتھ کچھ لوگ ٹی وی پر آتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ میرے دوستو، وجہ کیا بنی؟ اس کے پیچھے وجہ بہت سیدھی سادی ہے۔ میرے دوستو، پہلے بدعقیدگی پیدا ہوتی ہے۔ بدعقیدگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حضور سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس بات کے سمجھنے کی خاطر بیٹھے ہیں کہ ہم پوری کائنات سے دور ہو سکتے ہیں، اپنے سرکار سے دور نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بات آپ کو سمجھنی ہے، یہ بات ذہن نشین کرنی ہے۔ میرے دوستو، اس موضوع پر ایک جلسہ نہیں، اگر 1000 جلسے بھی کریں تو کم ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ سرکار کی بات ہے۔ میرے دوستو، سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک ہے ہی ایسی کہ ان کو یاد کیا جائے اور عزیزان گرامی قدر ان کا دفاع کیا جائے۔ حضور پاک علیہ السلام بہت خوش ہوتے ہیں ان سے جو حضور کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک کیسی ہے؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، سنیں گے آپ؟ قرآن مجید سے رکھتا ہوں، سنیں گے نا انشاءاللہ؟ ذرا زور سے کہہ دیں آپ۔ عزیز، یہ ہوئی نا بات، آپ سنیں، سمجھیں، غور کریں۔ عزیز دوستو، یہ محفل صرف اس واسطے نہیں سجائی گئی کہ آپ سبحان اللہ کہیں اور چلے جائیں۔ عزیز دوستو، اس محفل کے سجانے کا مقصد، الصدیق فاؤنڈیشن نے جو کوشش کی اس کا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آپ پیغام لے کر اٹھیں۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کیسے دیکھتا ہے؟ 2 مثالیں قرآن سے دیتا ہوں، 2 مثالیں، پھر تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹوں گا اور دیگر علماء کرام کے بھی آپ حضرات کو خطابات سننے۔ پھر دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مائک پکڑیں تو چھوڑے ہی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں خیال رکھتے ہوئے بہت تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ عزیز دوستو، ایک بندہ آیا، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ آیا رسول اللہ علیہ السلام کے پاس، آ کر اس نے کہا انت مجنون، آپ نعوذ باللہ ریاض باللہ تعالیٰ پاگل ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک لفظ اس نے کہا، چلا گیا، اتنا کہا اس نے، چلا گیا۔ میرے دوستو، آپ دیکھیں قرآن کیا تیور دکھاتا ہے اور اللہ کو یہ بات کس قدر، بہت سے لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں پاگل نے کہا چھوڑ دیں، ہم اس کا جواب کیوں دیں؟ عزیزان گرامی قدر، ایسا نہیں ہے۔ جواب دینا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ مشائخ کی ذمہ داری ہے، یہ حساس فطرت رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ جواب کیوں دیتے ہیں؟ چھوڑ دیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس واسطے کہ جواب دینا یہ پروردگار کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جواب دیا اور جواب بھی ایسا دیا کہ پھر ایسا جواب کوئی دے نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ پڑھیں سورۃ القلم، آپ جواب دیکھنے کہنے والے نے کہا نعوذ باللہ وہ مجنون ہے، اب اللہ تعالیٰ جواب پر آیا۔ انداز دیکھیں، تیور دیکھیں کلام کا، آپ دیکھیں انداز اور قربان ہو جائیں آپ کہ سرکار کی شان کیا ہے۔
عزیزان گرامی قدر اللہ تعالیٰ شروع فرماتا ہے نون، یہ اس کا ترجمہ کوئی کر نہیں سکتا. اس کے بعد فرمایا والقلم وما یسطرون، ارشاد فرمایا قسم ہے قلم کی اور جو کچھ قلم لکھے. میرے دوستو کہنے والے نے رسول اللہ کو مجنون کہا، جواب میں قسم قلم کی کھائی گئی اور قلم سے جو کچھ لکھا گیا اس کی کھائی گئی. وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت دنیا کو پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ لوگوں، جو مجنون ہوتا ہے اس پر کچھ لکھا نہیں جاتا، جو مجنون ہوتا ہے اس کے قصیدے نہیں لکھے جاتے، جو مجنون ہوتا ہے اس کی تعریفیں نہیں لکھی جاتی، جو مجنون ہوتا ہے اس کی تعریف میں اس کی سیرت پر کتابیں نہیں لکھی جاتی. مگر اے لوگوں قسم ہے قلم کی، جتنا میرے مصطفیٰ پر لکھا جائے گا اس پوری کائنات میں کسی پر نہیں لکھا جائے گا. عزیز دوستو آپ ذرا دیکھیں نون والقلم وما یسطرون، ارشاد فرمایا قسم ہے قلم کی. لوگوں اس پوری کائنات میں آپ ذرا دیکھیں عزیز دوستو، آپ صرف اردو زبان کی طرف دیکھیں، آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے. حضور پر کتنا لکھا گیا، ہر لکھنے والے نے الگ انداز سے لکھا. حضرت پیر کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی لکھی 7 جلدوں پر. پروفیسر طاہر القادری نے سیرت النبی لکھی اور وہ انہوں نے 12 جلدوں پر لکھی. اور علامہ شبلی نے رسول اللہ کی سیرت پر کتاب لکھی 7 جلدوں پر لکھی. عزیزان گرامی قدر کسی نے 7 جلدوں پر، کسی نے 10 جلدوں پر، کسی نے 12 جلدوں پر اب کتابیں سیرت کی لکھی گئی، چھاپی گئی. عزیز دوستو بے پناہ کتابوں کا کام ہوا. آپ لوگوں کو حیرت ہوگی حضور کی زندگی جیسے لکھی گئی. ایک پاکستان کے اسکالر گزرے ہیں، آپ لوگوں کی نالج کے لیے عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی قدر انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی لکھنے کا ارادہ کیا. وہ کہتے ہیں میں نے قلم اٹھایا اور میں نے سوچا سرکار کی زندگی میں کوئی عیب نہیں، تو میں ایسے الفاظ کے ساتھ حضور کی زندگی لکھوں گا کہ کہیں بھی نکتے والا لفظ نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں کتاب کا آغاز میں نے کیا، کتاب لکھنا شروع کیا تو 300 صفحات پر مکمل کتاب تیار ہو گئی، کہیں بھی ایک نکتہ نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر ایسی سیرت رسول اللہ علیہ السلام کی لکھی گئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نون. نعتیں کتنی لکھی گئی وہ تو آپ پوچھیں نہیں. عزیزان گرامی قدر نعتوں کا تو ایک انبار لگا ہے. عزیزان گرامی قدر عربی زبان میں ہزاروں نعتیں، فارسی زبان میں لاکھوں نعتیں، اردو زبان میں لاکھوں نعتیں، ہر شاعر کا الگ الگ دیوان ہے. عزیز دوستو کیا کیا لکھا گیا کس کی شان میں؟ رسول اللہ کی شان میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون. ارشاد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. ارشاد فرمایا میرے حبیب آپ اپنے رب کے احسان تلے مجنون نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. ارشاد فرمایا میرے حبیب آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کا اجر ایسا ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں. میرے دوستو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اجر کیسے ختم نہیں ہوگا؟ عزیز دوستو یہ کیا بات ہوئی؟ عزیزان گرامی قدر آج ہم محفل سجا کر بیٹھے ہیں. محفل ہم نے سجائی ہم نے ہے. خطاب کرنے والے سننے والوں کو جتنا ثواب مل رہا ہے، بلانے والے کو بھی اتنا ثواب مل رہا ہے. کیوں؟ محفل سجانے کا باعث وہ بنے. عزیزان گرامی قدر الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف بلانے والا ایسے ہی ہے جس نے اس نے خود کیا ہو. میرے دوستو اور آسان میں کر دیتا ہوں، آپ نے ابھی عشاء کی نماز ادا کی، آپ نے عشاء کی رکعت ادھر نماز ادا کی، جتنا ثواب آپ کو ملے گا اس سے بڑھ کر ثواب رسول اللہ کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا. کیوں؟ نماز پڑھنا ہمیں آتا نہیں تھا، نماز پڑھنا رسول اللہ نے سکھایا ہے. عزیزان گرامی قدر پوری دنیا میں جہاں اللہ کی تسبیح ہوگی، تسبیح کرنے والے کو ثواب بعد میں ملے گا، تسبیح کرنا سکھانے والے رسول کو ثواب پہلے ملے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. ارشاد فرمایا پاگل کہنے والے میرے حبیب کو، میرے مصطفیٰ کو پاگل کہنے والے نادان ذرا دیکھ تو صحیح، سب کا اجر ختم ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا اجر ختم نہیں ہو سکتا. قیامت تک جو سجدے ہوں گے اس کا ثواب حبیب کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا. جتنی تسبیحات ہوں گی اس کا ثواب مصطفیٰ کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا. جتنی دعوت ہوگی اس کا ثواب حبیب کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. ارشاد فرمایا اب ذرا دیکھیں آپ، ایک جملے پر تعریفیں ہوتی چلی جا رہی حبیب کی. میرے دوستو شان بیان کی جا رہی ہے مصطفیٰ کریم کی. میرے دوستو یہ انداز
انداز ہے، یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لوگ کہتے ہیں سنی رسول اللہ کی بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ ہاں کرتے ہیں ہم حضور کی تعریفیں۔ کیوں کرتے ہیں اتنی تعریفیں؟ ہم نے رسول کی تعریف کرنا پروردگار سے سیکھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کی تعریف کرنا ہم نے قرآن سے سیکھا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض ہو، اس کا جواب دینا ہم نے قرآن سے سیکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہنے والے نے مجنون کہا، اب اللہ نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وانک لعلی خلق عظیم۔ اے میرے حبیب آپ کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ فستبصر ویبصرون۔ میرے حبیب بأیکم المفتون، دنیا جان لے گی کہ پاگل کون ہے اور عقل مند کون ہے۔ جو آپ کو پاگل کہتا ہے اس کا نام کہاں ہوگا اور آپ کا نام کیسے پوری کائنات میں جگمگائے گا، یہ آنے والا زمانہ دیکھے گا۔ فستبصر، میرے حبیب آپ بھی دیکھیں گے، ویبصرون وہ بھی دیکھیں گے۔ بأیکم المفتون۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا گیا، یہ ہے تیور۔ ایک لفظ کہنے پر آگے بڑھ کر اللہ پاک نے جس بندے نے یہ لفظ کہا اس کے اللہ تعالیٰ نے کھل کر 10 عیب بیان فرمائے۔ کتنے عیب بیان فرمائے؟ آپ ذرا بول دیں ایک مرتبہ، 10 عیب اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ میرے دوستو یہ ایک بات آپ سمجھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اللہ کون ہے۔ اللہ ستار ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ عیبوں کا چھپانے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ عیبوں پر پردے ڈالنے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ عیبوں کو اچھالتا نہیں ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرنے والا ہے۔ میرے دوستو آپ بھی عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں بھی عزت کے ساتھ بیٹھا ہوں، علماء بھی اسٹیج پر عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے عیبوں پر پردے ڈالے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر عیبوں پر پردے اٹھ جائیں تو کوئی بندہ عزت والا نہ رہے۔ عزت والا انسان کیوں رہتا ہے؟ اس واسطے کہ اللہ پردے ڈالتا ہے اپنی رحمت کے۔ کس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، کس کی نیت کیا ہے، کس کا جذبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ واضح ہونے نہیں دیتا۔ بندہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، اللہ رحمت کے پردوں پر پردے ڈالتا جاتا ہے۔ اللہ ستار ہے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، جو حبیب کا گستاخ ہو، جو رسول کا گستاخ ہو، اللہ تعالیٰ پھر اس کے عیب چھپاتا نہیں، اللہ اس کے عیب بیان فرماتا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے کھل کر 10 عیب بیان کیے۔ کس کے؟ گستاخ رسول کے۔ کیا فرمایا؟ فلا تطع المکذبین۔ اے میرے حبیب ان کی بات، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو جو جھٹلاتے آپ کو۔ اس کو پہلا ٹائٹل اللہ نے اس کو مکذب کا دیا۔ آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا ولا تطع کل حلاف۔ ارشاد فرمایا وہ جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ قسمیں کھانے والا کوئی شریف آدمی نہیں ہوتا، جھوٹی قسمیں زیادہ کھانے والا انتہائی ذلیل قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ مکذب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ حلاف ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولا تطع کل حلاف مہین۔ ارشاد فرمایا میرے حبیب کی بے ادبی کرنے والا ذلیل ہے۔ یہ اللہ کے کلمات ہیں جو میں آپ کو قرآن میں سنا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اور یہ بھی آپ غور فرمائیں، جب بندہ نماز میں کھڑا ہو کر گستاخ رسول کو حماس کہتا ہے تو اللہ اس کو 40 نیکیاں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، حضور کے گستاخ کو گالی دینے والے کو اللہ نیکیوں سے سرفراز فرما دیا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا وہ حلاف ہے، حماز ہے، مشاء۔ مشاء کا مطلب یہ ہے چل چل قدمی کرتا رہتا ہے، بنمیم چغلیاں کھاتے پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے بیان کر رہا ہے۔ معتد ہے، حد سے آگے گزر جانے والا ہے۔ اسیم ہے، حد درجہ گناہگار ہے، بد کردار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اتلم، ارشاد فرمایا اس کے ساتھ ساتھ بد فطرت ہے۔ اتلم، ارشاد فرمایا بد فطرت ہے۔ کون ہے؟ ایک لفظ اس نے کہا حضور کے خلاف، اللہ تعالیٰ اس کی پوری کوالٹیز بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں تک بیان کیا اس نے کہا یہ سب کچھ میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے مکذب کہا، ہاں میں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، میں مکذب ہوں۔ اللہ نے مجھے حلاف کہا، ہاں میں جھوٹی قسمیں کھاتا پھرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے مشاء بنمیم کہا، ہاں چغلیاں کھاتے پھرنا میرا کام ہے۔ اللہ نے مجھے مناع للخیر کہا، میں بھلائیوں سے روکنے والا ہوں۔ ہاں رسول اللہ کی دعوت کو روکنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ معتد، حد سے گزر جانے والا، ہاں میں حد سے گزر جانے والا ہوں۔ اسیم، میں بد کردار ہوں، ہاں میرے پاس کردار کیریکٹر کوئی نہیں، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ اس کے بعد عتل، بدخو، بد فطرت، بد کردار ہوں، یہ بھی اللہ نے سچ فرمایا، یہ بھی میں ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا زنیم، یہ حلال سے پیدا نہیں ہوا، یہ حرام نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس پر بجلی گری، اس کا ایک باپ موجود تھا، اس کا ایک اپنا قبیلہ تھا، اس کا اپنا ایک خاندان تھا،
اس کو بڑی حیرت ہوئی ہے کہ قرآن نے مجھے حلال زیادہ نہیں کہا، قرآن نے مجھے کہا یہ حرام نطفے سے پیدا ہوا ہے، یہ اپنے ایک باپ کی اولاد نہیں ہے۔ عزیز دوستو یہ اللہ ہے، وہ پردے ڈالنے والا اللہ، وہ عیب چھپانے والا اللہ، وہ ستار اللہ، وہ غفار اللہ، وہ غفور اللہ، وہ عفو اللہ، عزیزان گرامی قدر معاف فرمانے والا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے تو حلال سے پیدا نہیں ہوا، تو حرام سے پیدا ہونے والا ہے۔ اس کو بہت غصہ آیا، تلوار نکالی، سیدھے اپنی ماں کے پاس پہنچا، تلوار لے جا کر اس کی گردن پر رکھ دی۔ ماں کے پاس پہنچنے کے بعد کہا سچ سچ بتاؤ، قرآن مجھے کہتا ہے میں حلال سے پیدا نہیں ہوا، شادی سے پیدا نہیں ہوا، جبکہ میرا باپ بھی ہے، میرا خاندان بھی ہے، میرا قبیلہ بھی ہے، یہ محمد الرسول اللہ نے کہا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے، سچ سچ بتا ماں یہ کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا بیٹے رسول اللہ نے جو کلام سنایا ہے وہ سچ سنایا ہے، بات یہ تھی کہ تیرا جو باپ تھا وہ باپ بننے کے لائق نہیں تھا جس کو دنیا تیرا باپ کہہ رہی ہے، مگر جائیداد بھی تھی اور دنیا بھی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر میں نے ایک چرواہے کے ساتھ گناہ کیا اور اس گناہ کی وجہ سے تو پیدا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ قرآن، وہ اللہ جو عیب چھپاتا ہے، وہ اللہ جو عیب مٹاتا ہے، وہ اللہ جو عیب معاف فرماتا ہے، وہ اللہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر کے انسان کے عیبوں کو چھپا کر اسے عزتوں سے نوازتا ہے، اس اللہ نے یہ سارے عیب کھول کر بیان کیوں کر دیے؟ اللہ فرماتا ہے تم جیسے چاہے زندگی گزارو، تم گناہ کرتے رہو میں پردے ڈالتے رہوں گا، تم مشرک بھی ہو تو میں بخش دوں گا، تم کافر بھی ہو تو میں تمہیں دنیا میں ذلتوں سے بچاؤں گا، دنیا تمہارے لیے ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے، تم اپنی جنت میں خوش رہو، کھاؤ پیو، انٹرٹینمنٹ کرو، انجوائمنٹ کرو، جو چاہے کرو اس دنیا میں، گاڑیاں بنگلے دولت شوکت سب کچھ حاصل کرو، میں تمہیں نہیں ٹوکتا، مگر اے لوگوں یاد رکھنا میرے حبیب کی طرف نگاہیں نہ اٹھانا، میرے مصطفیٰ کی طرف نہ دیکھنا، میرے پیارے مصطفیٰ کے خلاف اگر ایک لفظ بھی بولو گے تو پھر تمہاری ساری حقیقتیں میں کھول کر رکھ دوں گا، پھر میں نہیں دیکھوں گا کہ تو کون ہے، تیرا خاندان کیا ہے، تیرے پس منظر کیا ہے، دنیا میں ذلیل کروں گا۔ اس کی زندہ مثال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ملعون وسیم رضوی کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز دوستو 1 سال پہلے تک اس کا نام بھی مسلمان، اس کا خاندان بھی مسلمان، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہا پھرتا تھا، آج اس کا حال کیا ہے آپ تمام لوگوں نے دیکھ لیا، آج انتہائی ذلت بھری زندگی وہ گزار رہا ہے، اس کی اپنے اس سے بیزار، اس کا اپنا خاندان اس سے بیزار، اس کے اپنے بچے اس سے بیزار، اس کے اپنے بھائی اس سے بیزار، پوری دنیا کے سارے مسلمان اس پر پھٹکار کر رہے ہیں، مسلمانوں کی لعنت کا وہ مستحق، فرشتوں کی لعنت کا وہ مستحق، اجنہ کی لعنت کا وہ مستحق، عزیزان گرامی قدر کائنات کا ایک ذرہ اس پر لعنت بھیج رہا ہے۔ عزیز دوستو کل تک عزت دار تھا، آج ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا اور رسوائے زمانہ ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا؟ اللہ جواب دیتا ہے نادانوں میں سب معاف کر سکتا ہوں، میرے حبیب کی گستاخی معاف نہیں کرتا، میں اپنے مصطفیٰ کی گستاخی کو بہت زیادہ سیریس لیا کرتا ہوں۔ میرے دوستو ہمیں بھی اس مسئلے میں حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ سے نفرت کرنا، کیا کرنا؟ ذرا بول دیں آپ، نفرت کرنا، کیا کرنا؟ نفرت کرنا۔ عزیزان گرامی قدر یہ ایمان کا تقاضا ہے، اگر وہ نفرت اس سے نہیں، ٹھیک ہے ایسے نرمی کی باتیں آج کل بہت ماڈرن لوگ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، کوئی کسی کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے سرکار کا مسئلہ ہے۔ عزیزان گرامی بہت سے نرم لوگ پیدا ہو گئے آج کل، ایسا بھی چلتا ہے، اس کا اپنا معاملہ، کوئی معاملہ اس کا اپنا اس کے اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، مگر حضور کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ ہے پھر اس کا اپنا نہیں رہتا، وہ کروڑوں مسلمانوں کا مسئلہ بن جایا کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر پھر ایسے بندے کی ذلت مقدر بن جایا کرتی ہے، اور عزیزان گرامی قدر رسوائی ایسے بندے کا مقدر بن جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو اگر میں قرآن پڑھوں، ہمارے درمیان شہزاد بندہ نواز علامہ کاشف پاشا صاحب بندہ نوازی بھی تشریف فرمائے، اور علماء اکرام کی بھی آمد ہونے والی ہے۔ ایک موضوع پر میں سارا سب کچھ بول دوں یہ آداب کے بھی خلاف ہے، اصول کے بھی خلاف ہے، بولنے کو تو میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اور بولوں، مگر میرے دوستوں میں نہیں چاہتا کہ سب کچھ میں بولوں، اور علماء سے بھی آپ کو استفادہ کرنا ہے، بس پیغام آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، حضور سے پیار کریں گے نا انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر یہی پیغام ہے آج کی اس کانفرنس کا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے کو لائٹ نہ لیں، عزیزان گرامی قدر اس کو سیریس لیں، اس کی نوٹس لیں، اور اپنے طور پر ہم جو کچھ کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو ایمان کے 3 درجے
اللہ پاک اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے رکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے رکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا سمجھیں۔ میرے دوستو اللہ کا شکر ہے ہم دل میں تو برا سمجھتے تھے، آج ہم جمع ہو کر زبان سے بھی اپنی بیزارگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر مل جائے ملون تو پھر کیا کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر وہ سب جانتے ہیں، ایسے ملتے نہیں ہمارے ہاتھوں کو، ایسے لوگ لگتے نہیں۔ عزیز دوستو لگ جائے تو پھر کیا کرنا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں ڈرا دھمکا نہیں رہا ہوں کسی کو، مگر حقیقت یہی ہے، ایمان یہی ہے کہ ایسوں سے نہ محبت کی جا سکتی ہے، نہ ان کا ڈیفنس کیا جا سکتا ہے، ان کا ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ اور میرے دوستو ہمارا ایک انتہائی اہم مسئلہ اس زمانے میں یہ ہے کہ ہم دور کا بندہ کوئی کھل کر بولے تو ہم اس پر بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، مگر ہماری اپنی سوسائٹی میں سے کئی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ پر درود کو ختم کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کی نیاز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کی فاتحہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کے نام پر لہرائے جانے والے جھنڈوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کے میلاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عزیز دوستوں ہمیں ان کو بھی پہچاننا ہے، آج کی اس مجلس میں ہمیں ان پر بھی غور کرنا ہے جن کو حضور کا سلام پسند نہیں آتا، جو مکے تو جاتے مدینے نہیں جاتے، جو ادب نہیں کرتے رسول اللہ کے نام کا، حضور کے نام پر انگوٹھے چومنے کو وہ لوگ شرک کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، ان کو بھی پہچانے آپ۔ یہ مجلس اس واسطے بھی ہے کہ بہت سے لوگ ان کی دنیا ان کی ہے، ہماری دنیا ہماری، ایسا نہیں ہے۔ حضور سے لا تعلقی کی کسی دنیا میں انسان کو رہنے نہیں دیتی۔ عزیز دوستو اسلام کی دنیا بس ایک دنیا ہے، وہ دنیا رسول اللہ کی دنیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضور کو چھوڑے تو پھر کوئی دنیا نہیں ہے، ایک ہی دنیا ہے اسلام کی، وہ پوری کی پوری دنیا قائم ہے حضور پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر۔ تو میرے دوستو آپ اٹھ کھڑے ہوں، نوجوان اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، کریں کیا؟ حضور سے پیار کریں اور حضور کی محبت کی فضا کو قائم کریں۔ درود سے روکا جا رہا ہے درود پڑھیں، سلام سے روکا جا رہا ہے سلام پڑھیں، حضور پاک کی شان بیان کرنے سے روکا جا رہا ہے پھر کھل کر حضور پاک علیہ السلام کی شانیں بیان کریں۔ عزیز دوستو جب یہ اس مشن پر ہم لگ جائیں گے تو پھر اللہ کا کرم ہوگا۔ اور صحابہ کرام کی میں نے مثالیں آپ کی خدمت میں نہیں رکھی، اگر صحابہ کرام کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگیاں بس زبان ان کی کم چلتی ہے، تلوار ان کی زیادہ چلتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر اگر آپ دیکھیں، ایک مثال رکھ دیتا ہوں، اجازت ہے آپ حضرات کی؟ تھک تو نہیں گیا آپ حضرات؟ ایک مثال رکھ دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ بہت مشہور و معروف ہے، یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اس واسطے سنا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر بہت مشہور بہت معروف روایت ہے، دو شخص حضور کے پاس آئے، ایک مسلمان تھا ایک یہودی تھا، دونوں حضور کے پاس آئے، آ کر کہا سرکار پانی کا مسئلہ ہے، ہم دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے۔ حضور نے سارا مسئلہ سنا، سننے کے بعد حضور نے ورڈکٹ دیا، فیصلہ دیا۔ حضور نے فرمایا اس مسئلے میں وہ جو یہودی ہے وہ حق پر ہے، جو مسلمان ہے وہ زبردستی کے اس پر قبضہ کا جمانے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمانوں کی حکومت ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کی طاقت ہونے کی وجہ سے اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، میرا فیصلہ یہودی کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں کے دونوں باہر نکلے حضور کی مجلس سے۔ جب مسلمان اور یہودی دونوں کے دونوں، جو مسلمان تھا اس نے کہا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، ہم صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں۔ دونوں صدیق اکبر کے پاس گئے، حضرت صدیق اکبر نے پورا معاملہ سنا، سننے کے بعد حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یہودی مجھے حق پر نظر آ رہا ہے، تو جو یہودی تھا اس نے کہا میں حق پر نظر آپ کو آ رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر جلال آیا، فرمایا حضور نے فیصلہ کر دیا تو پھر میں کون ہوتا ہوں کچھ بولنے والا، چلے جاؤ یہاں سے۔ بڑھا دیا ان دونوں کو، پھر باہر نکلا، کہنے لگا صدیق اکبر بھی میری سپورٹ میں نہیں ہے۔ اس نے سوچا فاروق اعظم کے پاس جانا چاہیے، وہ مسلمانوں کی بڑی سپورٹ کرتے ہیں، بڑی حمایت کرتے ہیں، بہت طاقت بنے رہتے ہیں مسلمانوں کے، ان کے پاس جانا چاہیے۔ دونوں کے دونوں سرکار فاروق اعظم کے پاس پہنچے، حضرت فاروق اعظم کے پاس پورا میٹر رکھا گیا، حضرت فاروق اعظم نے پورا معاملہ سنا۔ اب فیصلہ سنانا چاہتے ہیں، وہ جو یہودی تھا اس نے کہا فیصلہ بعد میں سنائیں، اتنا سن لے کہ اس معاملے میں فیصلہ رسول اللہ نے فرمایا ہے اور رسول اللہ نے مجھ یہودی کے بارے میں میرے حق میں فیصلہ فرمایا ہے، یہ سننا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دونوں بیٹھے رہو، میں یوں گیا اور یوں پلٹ کر آیا۔ حضرت فاروق اعظم اندر داخل ہوئے، باہر نکلے تو ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ وہ جو مسلمان تھا وہ خوش تھا کہ حضرت فاروق اعظم یہودی کو مار دیں گے، اور وہ جو یہودی تھا وہ گھبرا رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کی تلوار مجھ پر پڑے گی۔ حضرت فاروق اعظم آگے بڑھے،
تلوار لہرائی فضا میں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مسلمان کی گردن مار دی۔ ارشاد فرمایا ھاکذا اقضی من لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ۔ ساری حدیث کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں، تفسیر ابن کثیر میں بھی واقعہ نقل ہے، ارشاد فرمایا جو میرے مصطفیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا میں اس کا فیصلہ اس طرح کیا کرتا ہوں۔ ہنگامہ برپا ہو گیا، منافقین بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے مدینہ پاک میں۔ حضرت آقا کائنات کی مسجد کے باہر بڑی تعداد میں منافق جمع ہو گئے۔ ہم انصاف چاہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم انصاف چاہتے ہیں یا رسول اللہ۔ عمر آج تک کافروں کو مارتے تھے، آج عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ حضور باہر تشریف لائے، ہنگامہ دیکھا، مسجد میں تشریف لے گئے، بیٹھے مجلس میں، ارشاد فرمایا عمر کو بلایا جائے۔ لوگ دوڑے صحابہ حضرت فاروق اعظم کے پاس، کہنے لگے سرکار جلال میں بیٹھے ہیں، آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ منافقین کی بڑی تعداد مسجد نبوی کے باہر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جمع تھی۔ حضرت فاروق اعظم گزرتے گزرتے رکے، رک کر پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے لگے جان کے بدلے ہمیں جان چاہیے، آپ نے ایک مسلمان کی جان لی ہے، ہم آپ کی جان لیں گے۔ حضرت فاروق اعظم مسکرائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عمر ادھر آؤ۔ حضرت فاروق اعظم حاضر خدمت، جی یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا عمر تم نے ایک مسلمان کی جان لی ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ جوڑے، عرض کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے سرکار آپ کے رب کی عزت کی قسم، جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا میں اسے ایمان والا ہی نہیں مانا کرتا۔ یا رسول اللہ میں نے کسی مسلمان کی جان نہیں لی، جو آپ کو نہیں مانتا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے سرکار آپ کے فیصلے کو نہیں قبول کرنے والا میری نظر میں وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ حضرت آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سوچ رہے کہ کیا فیصلہ سنایا جائے۔ جو کلمات فاروق اعظم کی زبان سے نکلے تھے انہی کلمات کو اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ اور عزیز دوستو رہتی دنیا تک اللہ نے مثال قائم کر دی کہ گستاخ جو رسول ہوتا ہے، جو رسول اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، پھر وہ زمین پر زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ فیصلہ حضرت فاروق اعظم کا ہے اور قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اگر آپ حضور کی زندگی کی طرف دیکھیں تو ایسے 50 واقعات مل جاتے ہیں جس میں صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام کے گستاخوں کے خلاف اپنی تلواریں چلائی اور حضور نے ان کو اپریشیٹ کیا، حضور نے اس کو پسند فرمایا۔ میرے دوستوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تلوار اٹھا کر نکل جائیں، آپ کہیں ادھر کا ادھر نہ لے لیں، جہاں کی بات وہاں رکھیں، بس بات آپ سمجھیں کہ نفرت اس حد تک ہو۔ عزیزان گرامی قدر نفرت اس حد تک ہو، نفرت اس حد تک ہو کہ موقع ملے تو انسان کام کر جائے۔ عزیزان گرامی قدر پیار کا کوئی کانسیپٹ نہ ہو، عزیز دوستو نفرت ہو، کریں گے نا نفرت انشاءاللہ۔ اور عزیز دوستو نفرت ہر اس شخص سے ہونی چاہیے جو حضور کے ذکر کو مٹاتا ہے، حضور کی بے ادبی کرتا ہے، حضور کی اہل بیت کی، حضور کے صحابہ کی، حضور کے نسبتوں کا جو احترام نہیں کرتا، وہ کوئی ہو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اور میرے دوستوں کو لاکھ بندہ گناہ گار ہو، اگر رسول اللہ کی نسبت کا احترام کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، وہ ہمارا ہے۔ میرے دوستوں اس قاعدے کو سمجھنا ہوگا اور عزیز دوستوں ہماری محبتوں کو حضور سے جوڑنا ہوگا، جوڑیں گے نا انشاءاللہ۔ عزیز دوستو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں دل کی گہرائیوں سے صدیق فاؤنڈیشن کے احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس قدر خوبصورت محفل سجائی، اور اس محفل کا خاصہ کیا ہے، اس محفل میں بڑی تعداد میں نوجوان تشریف فرمائیں۔ عزیزان گرامی قدر نوجوان یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ ان نوجوانوں کا ان ساری باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو بزرگ ہیں وہ تو حضور پر نثار ہیں، وہ تو حضور پر قربان ہیں، وہ تو حضور کے نام پر قربان ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں کو جو بزرگ ہیں 50 سال 50+ جو لوگ ہیں ان کو مل جاتی ہے محبتیں، کنیکشن بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس محفل میں نوجوان تشریف فرمائیں، بچے تشریف فرمائیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے صدیق فاؤنڈیشن کے جملہ احباب کو اس خوبصورت محفل کے سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو آپ نے انتہائی محبت کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ گفتگو سماعت کی، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دل تھام کر بیٹھے، شہزادہ بندہ نواز علامہ کاشف پاشا صاحب کو بھی سننا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ علامہ احمد نقش بندی صاحب کو بھی سننا ہے۔ عزیزان گرامی قدر آپ بہت انجوائے کریں گے۔ مجھے جانا ہے حیدرآباد، حیدرآباد میں شادیاں اور ولیمے اتنے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ عزیز دوستو روزانہ ذمہ داری ہے ہماری شیروانی پہن کر نکل جانا اور 4-5 شادیوں میں جا کر آنا۔ نہیں جائیں تو لوگ برا مان جاتے ہیں۔ ابھی مجھے کالس آ رہے ہیں، 2-3 کالس آ گئے، میرے جیب میں فون بج رہا ہے،
دوروں سے میں نے وعدے کر رکھے میں آؤں گا، تو حیدرآباد کے الگ الگ کو حتیٰ پور جانا ہے، پھر وہ بندہ گڑا، الگ الگ علاقوں میں مجھے جانا ہے پھول پلانے کے لیے۔ عزیز دوستوں مجھے معاف فرمائیں، ایسا نہیں ہے کہ میں محفل کے خلاف جا رہا ہوں، مجبوری ہے، ولیمے اور شادیاں حیدرآباد کے چلتے رہتے ہیں، میں جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھے دل لگا کر آنے والے خطابات کو سماعت فرمائیں۔ جملہ علماء کا مشائخ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار ہمیں تیرے حبیب کے در کا سچا غلام بنا دے، اے اللہ تیرے حبیب کا سچا وفادار غلام بنا دے، رسول اللہ کے نام پر جینے والا بنا، رسول اللہ کے نام پر مرنے والا بنا، حضور کی ذات مبارکہ کو ہمارے ایمان کا مرکز و محور بنا، حضور کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرما، حضور کو یاد کرنا نصیب فرما، حضور پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ذکر رسول کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، اے پروردگار ہمارے ظاہر کو باطن کو حضور کے پاک ذکر کے طفیل پاک فرما دے، اے اللہ حضور پاک علیہ السلام کے مقدس نام کے طفیل ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، اے پروردگار عزتوں سے نواز دے، اے اللہ ذلتوں سے بچا لے، عزت والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و وارث حالہ الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔